ماہ رمضان کا روزہ اور قرآن مجید روزے قیامت بندے کی شفاعت کریں گے۔ بندہ روزے کی شفاعت کا حقدار تبھی ہے جب وہ روزہ رکھ کر اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے دور رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک روزہ اور قرآن مجید کی شفاعت۔ المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 2036۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ماہ رمضان کا روزہ اور قرآن مجید روزے قیامت بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے دن کے وقت اس سے کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے رات کے وقت اس سے سونے سے روکا، چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ بندہ روزے کی شفاعت کا حقدار تبھی ہے جب وہ روزہ رکھ کر اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے دور رکھے، اور قرآن مجید کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے تراویح کی صورت میں قیام اللیل اور کما حقہ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا شان ہے اس بندے کے جس کے حق میں دو عظیم عبادتیں سفارش کریں گی، ایک دن کی عبادت یعنی روزہ اور ایک رات کی عبادت یعنی قرآن۔ یہ حدیث ہمیں رمضان کا اصل مقصد سمجھاتی ہے، دن روزے میں گزرے اور رات قرآن کے نور میں۔ لیکن یاد رکھیے، شفاعت کا حق ہر شخص کو خود بخود نہیں ملتا۔ روزہ تب سفارش کرے گا جب ہم صرف بھوک پیاس تک محدود نہ رہیں، بلکہ زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچائیں، آنکھ کو گناہ سے محفوظ رکھیں، دل کو حسد اور کینہ سے پاک کریں۔ قرآن تب سفارش کرے گا جب ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ اگر دن میں روزہ ہمیں گناہوں سے روکے اور رات میں قرآن ہمیں رب کے قریب کرے تو یہی کامل رمضان ہے۔ سوچئے، قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، ایسے وقت میں روزہ اور قرآن ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے عہد کریں، ہمارا روزہ حقیقی تقویٰ والا ہو، ہماری راتیں قرآن سے آباد ہوں اور ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈھل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ نصیب فرمائے جو ہماری شفاعت کرے، اور ایسا قرآن سے تعلق عطا فرمائے جو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے۔ آمین۔